خاموشی سے بیٹھو بیٹا. جی کیا کر رہے تم یہاں؟ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، اس سے پہلے کہ کچھ عرض کیا جائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وقریبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم والا تیرا. اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. اور سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. اور مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوے زیبا تیرا، میری جان جلوے زیبا تیرا. اور بد سہی چور سہی مجرموں ناکارہ سہی، بد سہی چور سہی مجرموں ناکارہ سہی، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا، کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا. برادران اسلام، غوث الاعظم کا مرتبہ ہم اور آپ کیا سمجھ سکتے ہیں؟ اتنا ہی کافی ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے نسبت رکھتے ہیں. اور پیارے اسلامی بھائیوں، اسے سننے کے لیے کہ غوث اعظم کا مقام کیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کا ترجمہ سماعت فرمائیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری آل میری اہل بیت کی نسبت اور اس کی مثال پیارے اسلامی بھائیوں نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے. سرکار فرماتے ہیں اس کشتی کی طرح ہے. اور نوح کی کشتی کیسی تھی اندازہ لگائے. جب پیارے اسلامی بھائیوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں طوفان نوح آیا تھا تو انہی لوگوں کی جان بچی تھی کہ جن لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سواری اختیار فرما لی. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں آقا کریم فرماتے ہیں کہ میری اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے. پیارے رسول کے دیوانوں، جس نے جان بھی بچائی تھی اور اس نے ایمان بھی بچایا تھا. اندازہ کریں آپ، جان ان کی بچی تھی طوفان نوح سے، جو حضرت نوح کی کشتی میں سوار ہو گئے تھے، اور ایمان بھی انہی کا سلامت رہا تھا کہ جو پیارے اسلامی بھائیوں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھی بن گئے تھے، السلام کے ماننے والے بن گئے تھے. طوفان نوح آیا
اور پیارے اسلامی بھائیوں جو سوار ہونے لگے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ میں کشتی میں جیسے ہی سوار ہوئے رب نے جان کی بھی حفاظت فرما لی اور ان کے ساتھ ہو گئے تو ایمان کی بھی حفاظت فرما لی۔ میری اہل بیت کی مثال اسی کشتی کی طرح ہے کہ جو اس میں سوار ہو جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، وہ برقرار ہو جائے گا۔ نبی کریم فرماتے ہیں میری آل کی محبت کو سینے میں بسا لو، میرے خاندان کی محبت کو سینے میں بسا لو، نوح کی کشتی کی طرح ہے، جان بھی تمام مصیبتوں سے بچ جائے گی، ایمان تو بچ ہی جائے گا۔ اسلامی بھائی اور آقا کریم کے دیوانوں، نبی تو اعلیٰ فرماتے ہیں بات کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آنا تیرا۔ پیارے رسول کے دیوانوں، سرکار کی حدیث پاک کی روح ہے۔ اب ذرا زمانہ غوث بنا لیں گے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، حضرت علی بن حیدی رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ابو علی رجب منصوری کرداری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں سرکار غوث اعظم کی بارگاہ ہے، ایک انسان تشریف لا رہا ہے، امیر کبیر ہے، بہت بڑا تاجر ہے پیارے اسلامی بھائیوں، اور اتنا بڑا تاجر کہ لوگ اس کی تجارت سے پیارے اسلامی بھائیوں مستفید ہوتے تھے، لوگوں کو اس کی تجارت سے بڑا فائدہ ہوتا تھا۔ آقا کریم کے دیوانوں، نام ابو غالب ہے، بارگاہ غوث برا میں آ گیا، سرکار کی حدیث سنی ہے نجات یہیں سے ملے گی، جان یہیں سے بچے گی۔ آقا کریم کے دیوانوں، ایمان اسی در سے بچے گا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ابو غالب آتے ہیں اور آنے کے بعد غوث برا کی بارگاہ میں عرض کرنے لگتے ہیں سرکار میں یہ چاہتا ہوں آج شام کو دسترخوان ہمارا ہو اور قدم مبارک آپ کے پڑ جائے، آج ہمارے گھر آپ کی دعوت ہے، دعوت کو قبول کرنا تمہارے محبوب کی سنت ہے، تمہارے نانا جان کی سنت ہے، ہماری دعوت کو قبول فرما لیجئے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرماتے ابھی اجازت لینا چاہتے ہیں، مراقبے کے لیے آنکھیں بند کر لی اور پیارے اسلامی بھائیوں آنکھیں بند کر گئے، تھوڑی دیر کے بعد بولتے ہیں قربان چاہیے ہم دیکھیں تو آنکھیں کھول کے دیکھتے ہیں، مگر آل رسول دیکھتی ہے تو آنکھیں بند کر کے دیکھتی ہے، دنیا والا آنکھیں کھول کے دیکھتا ہے تو پیارے اسلامی بھائیوں ظاہر کو دیکھتا ہے، مگر یہ اللہ والا ہوتا ہے جب زمین پہ دیکھتا ہے تو تحت الثری نظر آ جاتا ہے۔ پیارے رسول کے دیوانوں بڑا فرق ہے، ہم دیکھیں تو زمین کا اوپری حصہ نظر آتا ہے، وہ دیکھیں تو تحت الثری نظر آ جاتا ہے، اوپر ہم نظر اٹھائے تو آسمان کا پہلا بادل نظر آتا ہے پیارے اسلامی بھائیوں، مگر وہ نظر اٹھائے تو عرش اعظم نظر آ جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اندازہ فرمائے آنکھیں کھول کے فرماتے ہیں ہم نے دیکھ لیا ہے، اجازت مل گئی ہے، آج شام کو ہم تمہارے یہاں کھانا کھائیں گے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اندازہ کریں وہ سورا ہے، شام کا وقت ہوتا ہے، ابو غالب پیارے رسول کے دیوانوں سارا انتظام کر لیتے ہیں، سارا انتظام کر لیتے ہیں، اور انتظام کرنے کے بعد وہ سورا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ پیارے رسول کے دیوانوں، اب اس حال میں ہے ایک خادم حضرت علی بن حیدی ایک طرف رکاب اٹھائے ہوئے ہے، دوسرے ایک طرف رکاب اٹھائے ہوئے ہے، غوث اعظم سواری پہ سوار ہے اور پیارے اسلامی بھائیوں چلتے چلے جا رہے ہیں۔ دسترخوان پہ بہت سے علماء اور بھی موجود تھے، بہت سے اور لوگوں کی بھی دعوتیں کی گئی تھی، سب سے کہا گیا کھانا تناول فرمائیے، مگر کسی کی ہمت نہ ہوئی کھانا کھانے کے لیے۔ وہ سپرا پہنچتے ہیں، دسترخوان کے قریب بیٹھتے ہیں، پیارے اسلامی بھائیوں
ایک دسترخوان پہ بیٹھے ہیں غوث اعظم آقا کریم کے دیوانوں ابو غالب ہے ایک ٹوپی اٹھواتے اپنے خادموں سے اور ٹوپی اٹھوا کے پال پہ ایک طرف رکھ دیتے ہیں دسترخوان کی ایک طرف سائڈ میں رکھ دیتے ہیں اور پھر ابو غالب کہتے ہیں پیارے رسول کے دیوانوں اے غوث اعظم اے بلیوں کے سردار کھانا تناول فرما لیجئے پیارے رسول کے دیوانوں غوث اعظم نے اتنا سنا تو غوث اعظم اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں اور پھر ارشاد فرماتے ہیں ذرا جاؤ اس ٹوکرے کو اٹھا کے لے کے آؤ اس ٹوکرے میں دیکھتے ہیں ہے کیا نظر بند کر کے سب کچھ دیکھ چکے ہیں مگر فرماتے کھانا بعد میں کھایا جائے گا اس ٹوکرے کو اٹھا کے لائیے گا پیارے رسول کے دیوانوں اتنے میں دیکھتے کیا ہے جب ٹوکرے کا دروازہ کھولا گیا تو اس میں پیارے آقا کریم کے دیوانوں ایک ایسا بچہ ہے جس کے پاس آنکھیں ہیں مگر دیکھنے کی طاقت نہیں ہے ہاتھ شل ہو گئے ہیں زبان پہ پیارے اسلامی بھائیوں بولنے کی طاقت نہیں ہے پاؤں پیارے نبی کے دیوانوں سن ہو گئے ہیں بولیے جس کو بولتے ہیں اس بیماری میں مبتلا ہے اب بڑا ہے پیارے اسلامی بھائیوں ٹوکرے میں ایسا ہے جیسے بے جان ہو ایسا ہے پیارے اسلامی بھائیوں باپ دیکھ کے تو سمجھتا ہے مصیبت ہے میری جان کو آقا کریم کے دیوانوں اندازہ کریں اس حال میں وہ بچہ ہے اب میں بتانا چاہتا ہوں جو میرے مصطفیٰ نے بیان فرمایا ہے وہ سرکار غوث اعظم نے کر کے دکھایا ہے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اندازہ کریں حضرت غوث اعظم ہے ابو غالب کی طرح نظر اٹھاتے ہیں اور فرماتے یہی چاہتے ہو نا کہ یہ بیٹا صحیح ہو جائے ابو غالب ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں وہ کہتے ہیں سرکار جب دل کی بات کو پڑھ لیا ہے تو پھر زبان سے کہا جائے ایسا کہا ہو آقا کریم کے دیوانوں ہویا اپنی زبان حال سے کہہ رہے تھے سرکار تیری نسل کا حال تو یہ ہے کہ وہ سلورہ تیرے خاندان کا سرکار دو عالم تیرے جد امجد کا حال یہ ہے پیارے اسلامی بھائیوں کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں تو خود بھیجا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کہے گواہ پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کی ترکی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اندازہ لگائے آپ اتنا سننا تھا غوث اعظم اٹھتے ہیں ٹوکرا کھلا ہوا ہے اس بچے کو آواز دیتے ہیں اے بچے رب کے حکم سے کھڑا ہو جا پیارے رسول کے دیوانوں اتنا فرمانا تھا جو جس دن سے پیدا ہوا تھا کبھی چلا نہیں تھا غوث اعظم کی آواز سنتے ہی ٹوکرے سے نکلتا چلا غوث اعظم کو سلام کرتا چلا رہا ہے پیارے رسول کے دیوان اور پھر سرکار کی حدیث سنو آقا فرماتے ہیں میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے جو اس میں سوار ہو گیا جہان کی بھی حفاظت ہوگی ایمان کی بھی حفاظت ہوگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں ابو غالب کے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے اوپر کر کے بتا دیا کہ غوث برا وہ شان رکھتا ہے جو اپنے بچوں کو پریشانی کے عالم میں دیکھو یا شیخ عبد القادر جیلانی کا وظیفہ کر لو وہ آج بھی تمہاری مدد فرمانے کے لیے تیار ہے پیارے رسول کے دیوانوں اس نظروں کے لیے آقا کریم کے دیوانوں 2 منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں پیارے رسول کے دیوانوں کیسا فیض ملا ہے سیدنا غوث الورا کو آپ اندازہ کریں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں نبی کا فیض تو دیکھیے حضرت ابو حسین خضری حضرت خضر ابو حسینی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں 13 سال تک آپ کی خدمت کرتا رہا کتنے 13 سال تک آپ کی خدمت کرتا رہا میں جب چلنے لگا اور خدمت کر کے پیارے اسلامی بھائیوں 13 سال کے بعد جاتا ہوں تو میرے پیر نے ارشاد فرمایا اے ابو حسین جا رہے ہو جاتے جاتے کچھ لے تو جاؤ مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو آج مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو تو حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور آپ کا 13 سال تک ساتھ مل گیا اس کے علاوہ اور رہا ہی کیا ہے اس کے علاوہ اور کیا ہے جو مانگا جائے یہاں کا تو حال یہ ہے صحبت صالح خدا صالح خدا صحبت صالح خدا صالح خدا پیارے رسول کے دیوانوں آقا کریم کے دیوانوں
بارگاہ میں بیٹھنا 100 سال کی عبادت جس میں ریاکاری نہ ہو، درجہ قبولیت کو پہنچ گئی ہو، رب کائنات اتنا فیض اس عبادت سے عطا نہیں فرماتا جتنا ایک لمحہ ولی کی بارگاہ میں بیٹھنے سے عطا، ولی کی بارگاہ میں بیٹھنے سے عطا فرما دیتا ہے۔ وہ ولی ہے پیارے اسلامی بھائی ہے، ہر 8ویں دن 10ویں دن کم سے کم بارگاہ نظام الدین میں بیٹھ لیا کرو، خدا کی قسم قسمتیں بدل جائیں گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، پھر حال یہ ہوا، میں عرض کر رہا تھا کہ ابو حسین خضری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے جب اتنا کہا وہ سے آدم کا دریا تو بیٹھ میں تھا، پیارے اسلامی بھائیوں فرماتے ہیں کچھ تو مانگو، کچھ تو مانگو، جاتے جاتے کچھ تو طلب کر لو۔ وہاں کہتے حضور اگر آپ اتنا ہی فرماتے ہیں تو بس یہ بتا دیجئے مانگنے کو رہا ہی کیا ہے، تجھ کو تمہیں سے مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، تجھ سا کوئی سخی نہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں آقا کریم کے دیوانوں، وہ سنورا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں سرکار 13 سال ہو گئے کہ آپ کی بارگاہ میں رہتے رہتے، ذرا یہ تو بتائیے 13 سال کی مدت میں نے دیکھا ہے کبھی آپ کے لباس میں آپ کے اوپر کوئی مکھی نہیں بیٹھی ہے، راز کیا ہے؟ 13 سال گزر گئے کوئی مکھی بیٹھی ہوئی نہیں دیکھی، بتا تو دیجئے 13 سال ہو گئے کبھی ریٹ چھنکتے ہوئے نہیں دیکھا، راز کیا ہے بتا تو دیجئے۔ اتنا زمانہ گزر گیا سرکار کبھی ہم نے بلغم وغیرہ آپ آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پیارے رسول کے دیوانوں، جب غوث الورا کی بارگاہ میں یہ سوال کیا گیا تو آپ ارشاد فرماتے ہیں سوال تو آپ نے کیا ہے مگر چلو چلو جاؤ بغداد کی سرزمین ہے، ہمارے مدرسے کے راز اعلان کر دو، آج صبح کو محفل لگائی جائے، ہم بتائیں گے راز کیا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں پوچھا تو ایک نے تھا، حضرت غوث اعظم کی مجلس لگ گئی، اب غوث اعظم کی بارگاہ ہے، پیارے اسلامی بھائیوں 70 ہزار لوگ ایک ایک بار میں رب کی بارگاہ کی پیارے اسلامی بھائیوں منزلوں کو حاصل کرتے تھے، ایک ہی نگاہ میں پیارے اسلامی بھائیوں مستانے ہو جاتے تھے، ایک ہی نگاہوں میں دیوانے ہو جاتے تھے، ایک ہی نگاہ میں پیارے اسلامی بھائیوں ایسے مست ہوتے تھے کہ غوث اعظم کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے مگر دل مصطفیٰ کے لیے تڑپتا تھا۔ آقا کریم کے دیوانوں، حضرت غوث اعظم نے مجمع اکٹھا کیا اور پھر فرمایا یہ میرا مرید 13 سال کے بعد جا رہا ہے، جاتے جاتے اس نے یہ سوال کیا ہے اے غوث الورا یہ بتاؤ کہ مکھی آپ کے لباس پر بیٹھتی کیوں نہیں؟ تو حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں سوال اس نے کیا تھا مگر فیض سب کو دے رہا ہوں۔ اور سن لو پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں ہاں تاللہ ھذا حالا وجود جدی لا وجود عبد القادر، آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم جو یہ تم جسم عبد القادر کا دیکھتے ہو ظاہراً تو عبد القادر کا ہے مگر حقیقت میں یہ دانا مصطفیٰ کا ہے۔ تبھی تو سید یارادر فرماتے ہیں مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوہ زیبا میرا پیارے رسول کے دیوانوں آپ اندازہ کریں یہ جان بچاتے ہیں، اس لیے رب نے فرمایا ان سے دوستی کرو۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں آپ اندازہ کریں جس کی بارگاہ ایسی ہو کہ جہاں ہر ایک کو عطا کیا جا رہا ہے، جو مصطفیٰ جان رحمت سے فیض پا رہا ہے، تبھی سرکار دو عالم ارشاد فرماتے ہیں غوث اعظم کو عام نہ سمجھو، جیسے رب نے ہمیں نبیوں میں مرتبے عطا فرمائے ہیں ایسے ہی غوث اعظم کو رب نے ولیوں میں مرتبے عطا جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر آقا کریم کے دیوانوں نہیں لگ سکتی تب تک کسی کو نبی بنایا ہی نہیں گیا ہے۔ اللہ کے محبوب کے دیوانوں پہلے سرکار کی مہر لگی ہے، بعد میں آدم کو نبی بنایا گیا ہے، بعد میں سارے
پیارے اسلامی بھائیوں ولی بنایا گیا ہے، چاہے آپ کی آمد سے پہلے کے ولی ہو یا بعد کے ولی ہو، پیارے اسلامی بھائیوں سب نے غسل ورا کا ادب اپنے دل میں رکھا ہے۔ میں آپ سے اتنا ہی کہوں گا، قرآن کی آیت بتا رہی ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اے لوگو کتنے ہی گہرے دوست کیوں نہ ہو، قیامت میں جب سب کے پردے کھلیں گے تو ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے الا المتقین، مگر ہاں ایسی ایک جماعت ہوگی کہ جس کی بارگاہ میں بیٹھنا تو دور ہے، اس کی یاد میں کبھی دل لگ گیا ہوگا، تو اللہ رب العزت پیارے اسلامی بھائیوں اسی کے صدقے میں بدلے۔ سبحان اللہ۔ لائن لگی ہوگی، لائن مجیبوں کی، ایک سب جنتی کی ایک سب جہنمی کی، اتنے میں جہنمیوں کا اعلان ہو رہا ہوگا کہ جہنم کی طرف چلو، ایک لائن میں سے جہنمی کی لسٹ میں کھڑا ہوا آئے گا اور ایک اللہ والے کا ہاتھ پکڑ کے بولے گا مجھے پہچانتے نہیں، وہ کہے گا ہم نے آپ کو نہیں پہچانا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں تو یہ کہے گا ہمیں پہچان نہیں رہے ہو، ہم وہ ہیں جس نے آپ کو ایک مرتبہ وضو کے لیے ہاتھوں پر پانی ڈالا، اتنا کہے گا۔ پیارے رسول کے دیوانوں تو اللہ کا ولی فرمائے گا آج کیا چاہتا ہے، کہتا آج ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو، کل تو ہم تمہارے ساتھ تھے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ولی عرض کرے گا پروردگار اس نے میری صحبت پائی ہے، رب قدیر اس کے گناہوں کو نہ دیکھ، یہ نسبت کس سے رکھتا ہے اس کو دیکھ لے۔ پیارے رسول کے دیوانوں پھر دوبارہ اعلان ہوگا اس ولی کے ساتھ بیٹھنے کی بنیاد پر ہم نے تمہیں جنت میں مقام عطا کیا۔ یہ مت سمجھنا کہ ہوائی باتیں کر رہا ہے، پیارے رسول کے دیوانوں پورا قرآن گواہ ہے، ولی اصحاب کہف قوم بنی اسرائیل کے ہے، اور کتا اس زمانے کا ان کے ساتھ ہو لیا، کتا اس زمانے کا ان کے ساتھ ہو لیا۔ اتہاس بتاتا ہے سرکار کی، پیارے اسلامی بھائیوں باتیں بتاتی ہے، مفسرین کے اقوال بتاتے ہیں کہ جب اصحاب کہف جنت میں جائیں گے تو یہ کتا بھی انسانی شکل میں جنت میں جائے گا۔ جب کتے کو اصحاب کہف سے نسبت ہو جائے تو جنتی ہو سکتا ہے، اور ولی ہو پیارے سرکار کے دیوانوں رسول اعظم کی امت کا، ولی ہو رسول اعظم کی امت کا، اور وہ بھی ولیوں کا سردار ہو، پھر پیارے رسول کے دیوانوں اس کا غلام رہ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صحیح چور صحیح، مجرموں کا کارا صحیح، اے فرشتوں ہمیں کیا دیکھتے ہو؟ یہ صحیح ہے ہم چور ہیں، مجرم ہے، ہم نے شریعت کی ناکہ زنی کی ہے، مگر ذرا یہ بھی تو دیکھ لو ہمارے دل میں محبت کس کی ہے۔ چیزوں کو ایک پلے میں رکھ دو اور ایک پلے میں اس ولی کی محبت کو رکھ دو، اور پھر رب سے فیصلہ تو کراؤ ہمارے نامہ اعمال کو کیا دیکھتے ہو۔ پھر وہی کہا جائے گا پیارے رسول کے دیوانوں جو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگائے نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگائے نہیں مارے جاتے، یا رسول اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، دور کا ڈورا تیرا۔ بارگاہ خداوندی میں دعا ہے اللہ رب العزت ہم سبوں کو غوث اعظم کی محبت عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔